أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون إلى آخر ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا ہمارا سبق سورۃ الحجر سے شروع ہو رہا ہے. سورۃ الحجر کا سورۃ ابراہیم سے بڑا گہرا ربط ہے. سورۃ ابراہیم میں اللہ نے دلائل سے اور دلائل بھی عقلی و نقلی پہلی قوموں کے واقعات بیان کر کے بتلایا تھا کہ جو مسئلہ توحید ان پہلی قوموں کے سامنے ان کے نبیوں نے بیان کیا تھا، میرا آخری پیغمبر بھی تمہیں وہی مسئلہ بتلا رہا ہے. جس مسئلے کو رات فرشتے نے بھی مانا اور باقی فرشتوں نے بھی اعتراف کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے بھی بیان کیا. اسے مان لو اور اگر نہ مانا تو جس طرح ہجر والوں نے سمودیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تھا، عذاب سے دوچار ہوئے تھے، تم بھی پکڑے جاؤ گے، نہ تم بچ سکو گے نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا. لہذا ابھی وقت ہے، تسلیم کر لو، بچ جاؤ گے.
دوسرا رد یہ ہے کہ سورت ابراہیم میں اللہ نے ڈراوے دیے تھے اور سمجھایا تھا کہ ان ڈراووں کو پلے باندھ لو اور مسئلہ توحید کو، جو بنیاد ہے قرآن حکیم کی، اسے تسلیم کر لو، وگرنہ جب پکڑ آ گئی تو پچھتاؤ گے اور پھر تمہارا پچھتاوا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ سورۃ الحجر میں بھی اللہ عقلی دلیلیں بیان فرمائیں گے۔ ایک دلیل عقلی اختصار کے ساتھ ہوگی اور ایک دلیل بڑی تفصیل کے ساتھ ہوگی۔ پھر تخفیفات ہوں گے اور ان کے 5 نمونے ذکر کیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے آخر میں جا کر اللہ تسلیہ دیں گے۔ تیسرا انداز، سورت ابراہیم کے آخر میں کہا گیا تھا ھذا بلاغ للناس، یہ وہ پیغام ہے جو اس قابل ہے کہ لوگوں کو پہنچایا جائے، تاکہ اس پیغام کے لینے کے ساتھ لوگوں کے دل میں ڈر بھی پیدا ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ الہ اکیلا ہے اپنی ذات و صفات میں، اور عقل مند اس پہ غور کرنے لگ جائیں۔ وہ جو پیغام ضروری ہے بلاغ والا، جس سے ڈر پیدا کرنا مقصود ہے، لوگوں کو مسئلہ توحید کی پہچان کرانا مقصود ہے، اور عقل مندوں کو نصیحت دینا مقصود ہے۔ وہ ہے کیا؟ سورۃ الحجر کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ توجہ کرو، الف لام را اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور واضح قرآن کی۔ جو مضامین اس کتاب میں ہیں قرآن کریم میں، یہ مضامین کوئی انوکھے نہیں کہ اس میں آئے ہوں اور پہلے ذکر نہ ہوئے ہوں۔ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ مضمون موجود تھا اور قرآن کریم میں بھی یہی موضوع ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات اس وقت جب پیشی ہوگی آرزو کریں گے، خواہش کریں گے کافر لوگ، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ فرما بردار ہو جاتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ بھی مان لیتے، لیکن اس وقت کا یہ آرزو کرنا مفید نہیں ہوگا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، چھوڑ دے میرے پیغمبر ان کو، کھا لیں، نفع اٹھا لیں اور لگے رہیں اپنی امیدوں میں۔
فسوف یعلمون، بس ان قریب جان لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ آرزو کرنا مفید نہیں ہوگا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی والے کو مگر اس کا وقت معین تھا، وقت مقرر تھا تباہی کا، ہلاکت کا، اور جب وہ وقت مقررہ آن پہنچا تو پھر کوئی بھی اس بستی والے کو ہلاکت سے بچا نہ سکے۔ اس وقت یہ جو خواہش کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، وقت سر سے گزر چکا ہوگا، اور اس وقت کا ماننا ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے پہلے مان لے تو بہتر ہے۔ ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون، نہیں سبقت کرتی کوئی جماعت، کوئی گروہ اپنے وقت مقررہ سے، وما یستأخرون، اور نہ ہی پیچھے رہتا ہے، وقت سے پہلے بھی نہیں اور وقت سے گزر جانے کے بعد بھی نہیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، شکوہ کیا اللہ نے، پہلے تنبیہ کی تھی مکے والوں کو بھی اور بعد میں آنے والوں کو بھی کہ جب وہ وقت معین آ جائے تو نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، تو اب وقت ہے کہ وہ تسلیم کر لیں، لیکن بجائے وہ تسلیم کرنے کے الٹا پیغام دینے والے پہ پھپتیاں کسنے لگے، تانے دینے لگے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پہ ذکر نازل کیا گیا، یعنی اے اللہ کے پاک پیغمبر جی، آپ کا جو دعویٰ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا نصیحت نامہ قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہوتا ہے، انک لمجنون، بے شک آپ دیوانے ہیں، لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے کے آتا تو ہمارے پاس فرشتوں کی جماعت کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچا، اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو فرشتوں کی جماعت تیرے ساتھ ہونی چاہیے، جو فرشتے یہ اعلان کرتے آئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اسے مان لو، ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے کیا شکوہ اور پھر اس شکوے کا دیا جواب، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں اتارا کرتے فرشتے ہم مگر حق کے ساتھ۔ فرشتوں کی جب اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے تو فرشتے بھی اتار دیتے ہیں، لیکن جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وما كانوا اذا منظرین، اور نہیں ہوتے اس وقت مہلت دیے ہوئے، پھر مہلت نہیں ملتی، فرشتے جب آتے ہیں تو اللہ کا عذاب لے کے آئیں تو فوراً عذاب الہی برس پڑتا ہے، پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے لایا ہے، میرے پیغمبر ہم ہی نے اس ذکر کو، نصیحت نامے کو، قرآن حکیم کو اتارا بھی ہم نے ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور البتہ اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری، جماعتیں گزری، لوگ گزرے، ان میں بھی ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تاکید بھیجے ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں رسول۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول
الا كانوا به يستهزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اسی طرح ہم بٹھا دیتے ہیں گناہگاروں کے دل میں یہ بات کہ وہ اللہ کے نبیوں کا، واعظین کا، حق گو علماء کا، حق بیان کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن مانتے لا یؤمنون بہ، نہیں ایمان لاتے تھے ساتھ اس کے، مانتے نہیں تھے، استہزاء کرتے تھے. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکی ہے سنت پہلے لوگوں کی، پہلے بھی منکرین باغیوں کا یہی طریق تھا اور اب بھی یہی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. ہاں اللہ زجر دے رہے ہیں، اور اگر ہم کھول دیں ان پہ کوئی دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر وہ اس پہ چڑھنے لگ جائیں. دروازے کھول دیں اور پھر یہ اوپر چڑھنے لگ جائیں تو اس وقت بھی مانیں گے نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ انما سکرت ابصارنا، بے شک ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا، نظر بندی ہو گئی تھی ہماری. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ قوم ہے کہ جن پہ جادو ہو چکا ہے، مانیں گے پھر بھی نہیں. اللہ پہلی دلیل تفصیلی ذکر کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، البتہ تحقیق بنایا ہم نے آسمان میں کئی برج، اور پھر ان کو ہم نے رونق دی ہے دیکھنے والوں کے لیے. دیکھنے والے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ کی قدرت کے بڑے خوبرو نظارے نظر آتے ہیں. وَخَفِضْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے محفوظ رکھا ان کو ہر مردود شیطان سے، کسی مردود شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا، بلکہ وہ اگر کوئی چوری چھپے کارروائی کرتے بھی ہیں تو پھر ان کے پیچھے ستارے جو ہیں وہ آگ کے انگارے لے کے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. الا من استرق السماء، مگر ہاں جس نے کوئی چوری چھپے سن لیا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے لگ گیا ایک انگارہ چمکتا ہوا، اس کے پیچھے لگا اور بھگا دیا. یہ اللہ فرماتے ہیں دیکھ میری قدرت کا نشان. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو پھیلایا ہم نے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دیے اس میں بوجھ، پہاڑوں کو میخیں بنا کے لگا دیا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگایا ہم نے اس زمین میں ہر چیز کو، موزون، اپنے اپنے انداز پہ، اپنے اپنے انداز پہ. کس فصل کو کتنا کب دینا ہے، کتنا عرصہ اس کو رکھنا ہے، یہ سارے موزون ہیں، اندازے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. پھر کس موسم میں کون سا فصل لانا ہے، کس موسم میں کون سا پھل لانا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور تمہارے لیے اس میں اسباب ہیں، معیشت کے، گزران کے ذرائع ہیں. اس موسم میں یہ پھل ہے، اس موسم میں یہ فصل ہے، پھر اسی پہ تمہارے کاروبار چلتے ہیں. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ چیزیں جن کو نہیں دیتے تم روزی بنا کر، تمہاری بھی اس میں گزران ہے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کی بھی گزران رکھتی ہے جن کو تم روٹی کا لقمہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ جن کو تم روزی نہیں دیتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
اور ہر چیز ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تم نہ دو تو نہ دو، ہمارے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ ہر چیز کے بے بہا خزانے ہیں ہمارے پاس۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں اتارتے ہم اپنے خزانے مگر معین مقدار میں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے، کیا نہیں ہے۔ آج کل کہا یہ جاتا ہے کہ زمینوں پہ لوگ، جن زمینوں پہ فصلیں اگتی تھیں، آج کل سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور زمین تنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے اناج کھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم اپنے خزانوں کے لیے زمین کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ زمین ہوگی تو خزانہ آئے گا، فصلیں آئیں گی، نہیں ہوگی تو نہیں آئے گے۔ نہیں، ہمارے پاس معین خزانے ہیں، لیکن ہم اتارتے ہیں ان کو معین مقدار میں، جتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے اتنا ہی ہم خزانے اتار دیتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو، لواقح بھری ہوئی ہوائیں رس بھرے ہوئی ہیں، ان میں پانی ہے، ان میں خنکی ہے، ان میں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اتارا ہم نے آسمانوں سے پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر پھیلایا ہم نے وہ پانی۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اس کو جمع کر سکنے والے۔ بارش آئی، لوگوں نے تالاب بنائے، پانی زیادہ ہو گیا، تالابوں کے اوپر سے کراس کر گیا، تم کیا پانی کو سٹور کر سکتے ہو؟ یہ اللہ کے خزانے ہیں اور اللہ خود سٹور کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، جس طرح تم دیکھتے رہتے ہو کہ کبھی بارش برستی ہے، کبھی وہ خشکی ہو جاتی ہے، کبھی پانی تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے، کبھی سوکھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نظام کو تم دیکھتے رہتے ہو، پھر ذرا اپنے نظام پہ آؤ کہ کبھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، پھر کبھی وہی گھر ہے، وہی حویلی ہے، جس حویلی میں چند منٹ پہلے مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، اب اسی گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ موت ہو گئی ہے، فوتگی ہو گئی ہے۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم ہی زندگی بھی دیتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہم ہیں، جلاتے بھی ہم ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، خوش ہونے والے خوش ہو رہے ہیں، وراثت میں حصہ مل جائے گا، مال مل جائے گا، اسے بھلا کیا پتا کہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ہی اس کی موت آ جائے۔ پھر کون وارث؟ فرمایا لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث کا اصل وارث تو اللہ ہی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بے شک ہم ہی زندہ بھی کرتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں، اور ہم ہی ہیں وارث۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور مال پیچھے رہ گیا۔ نحن الوارثون، زمین ہے بھی ہماری، حکومت بھی ہماری، رہیں گے بھی ہم ہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ سورۃ ہجر کا دوسرا دعویٰ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے، ذرے ذرے کا علم اسی کے پاس ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بتا تاکہ ہم خوب جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو پیچھے آئیں گے ان کا علم بھی ہم ہی کو ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک آپ کا رب میرے پیغمبر جی، ہوگا یحشرہم، وہی ان کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہی ہے حکمتوں والا، جاننے والا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ فرماتے ہیں غور کر انسان، اپنی تخلیق پہ ذرا غور کر۔
پھر پہچان کہ کوئی ذات تو ہے جس نے بنایا ہے مجھے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، مراد پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، من صلصال من حمأ مسنون، بجتے ہوئے بدبودار گارے سے، اور مٹی ہے، پانی گزر گیا، کیچڑ بن گیا، پھر وہ کیچڑ خشک ہو گیا، آواز بھی پیدا ہو گئی، اور پانی کچھ عرصہ ٹھہرنے سے اس مٹی سے بو بھی آنے لگی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، خشک ہوئی بجتی ہوئی مٹی کے گارے سے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، مِنْ نَارِ السَّمُومِ، گرم لو کی آگ سے بنایا، اور وہ بھی انتہائی گرم، اور گرم میں بھی جس طرح لو چلتی ہے ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، میں بنانے والا ہوں ایک بشر، انسان کو بنانے والا ہوں، مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ، بجتے ہوئے گارے سے، مسنون، وہ جو ایک جگہ پہ رہ کے بو بھی بدل گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں برابر کر دوں اس کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وجود بھی بن جائے، اس وجود میں روح بھی داخل ہو جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر گر پڑنا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر۔ سجدہ آدم کا نہیں تھا، سجدہ تو اللہ ہی کا تھا، حکم اللہ کا تھا کہ آدم یا بمنظر قبلہ ہے، یا یہ اس شریعت کی بات ہے جس میں سجدہ جائز تھا، اور وہ بھی سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، اس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے سنگ بن جائے، اور سجدہ کرنے لگے، اس سے انکار کر دیا۔ قال، کہا اللہ نے، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہو گیا تجھے کہ کیوں نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ قال، کہا اس نے، لم اکن لاسجد لبشر، میں نہیں ہوں سجدہ کرنے والا بشر کو، کیسا؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کی تخلیق کی تو نے گارے سے کی ہے، مٹی سے کی ہے، مٹی کی شان کم ہے، اور میری تخلیق ہے آگ سے، آگ کی شان عالی ہے، آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہیں اور مٹی نیچے کو بیٹھ جاتی ہے، تو میں اونچا مرتبہ رکھتا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ قال فاخرج منها، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، فإنك رجیم، پس بے شک تو مردود ہے، میری رحمت سے دور ہو گیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ میں اللہ کی لعنت ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، روزے جزا تک۔ قال، کہنے لگا، رب فانظرنی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، لمبی مہلت، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت مل جائے۔ قال، کہا اللہ نے، فإنك من المنظرین، بس بے شک مہلت دیے ہوئے سے ہے، لیکن کب تک؟ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، معلوم معین وقت تک کے والے دن کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی اس وقت تیری مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ قال، کہنے لگا، رب بما اغویتنی، اے میرے پروردگار
بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے راہ راست سے ہٹایا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین میں چیزوں کو مزین کروں گا، خوبصورت بناؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو بہکاؤں گا، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے، چنے ہوئے بندے، ان پہ میرا داؤ میرا بس نہیں چلے گا، باقی کوئی بھی بات ہاں میں ان کو ضرور اغوا کروں گا، ضرور بہکاؤں گا۔ قالا، کہا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف آنے والا اور یہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں بس چلے گا تیرا ان پہ، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جو پیچھے چلے تیرے، من الغاوین، سمجھو جی جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پہ کوئی داؤ نہیں ڈال سکے گا، کوئی تو ان کو بہکا نہیں سکے گا، لیکن جو تیرے پیچھے چل پڑے تو خود بھی گمراہ اور تیرے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم البتہ وعدہ ہے تم سب کی، سب کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے ساتھ ہوں گے دروازے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک دروازے کے لیے حصہ ہے مقسوم، بانٹا ہوا، تقسیم کیا ہوا، یعنی حصے متعین ہو گئے کہ اس دروازے سے اتنے گزریں گے، اس سے اتنے گزریں گے، اس سے اتنے گزریں گے، اس دروازے سے فلاں فلاں جرم کرنے والا گزرے گا، اس دروازے سے فلاں فلاں جرم کرنے، یہ سارا کچھ جزء مقسوم ہے۔ اہل جہنم کا ذکر، پھر اہل جنت کے لیے بشارت، ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً جو پرہیزگار ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور پانی کے چشموں میں، کہا یہ جائے گا ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، آمنین، امن ہی امن ہوگا، یہاں تمہیں کسی قسم کی بد امنی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ، پھر یہ جو دلوں میں کھوٹ، غلط رسمیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور کھوٹ والا بندہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم کھینچ لیں گے ان کے سینوں سے کھوٹ جو چھوٹا ہوا بڑا، اخواناً علی سرر متقابلین، اور ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے اور یہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، دلوں سے کینہ بھی نکل گیا، کھوٹ بھی نکل گیا، جنت کے سچے مستحق بن گئے اور وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے تختوں پہ اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ تو وہاں پہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میری پکڑ، میرا عذاب وہی ہے عذاب بہت دردناک۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، تفصیلی کے ساتھ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور خبر دے دے تو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، پڑھ چکے ہو سورۃ ہود میں، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ داخل ہوئی حضرت ابراہیم پہ انہوں نے سلام کیا، قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، کہا بے شک ہم تو تم سے ڈر ہی رہے ہیں،
انا منکم وجلون، کیوں ڈر رہے؟ جب انہوں نے ان کے سامنے بچڑا تل بھن کے رکھا اور ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے، تو پھر اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر کوئی کسی کا نمک استعمال نہ کرتا تو خطرہ لاحق ہو جاتا کہ یہ کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آیا ہوا، یہ کوئی نقصان کرنے والا ہے، تو فطری طور پہ ڈرنے لگے۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تحزن، مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے لگے ہیں بغلام علیم، علم والے جوان، جو تیرا بیٹا ہوگا بڑے علم والا ہوگا، اور سب سے بڑا علم نبوت کا ہوتا ہے، یعنی بیٹا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قال بشرتمونی علی مسنی الکبر فبم تبشرون، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دینا چاہتے ہو، علی مسنی الکبر، اس بات پہ کہ مجھے بڑھاپے نے آن لیا ہے، یعنی بڑھاپے میں تم خوشخبری دے رہے ہو، فبم تبشرون، بس کیسی ہے تمہاری یہ خوشخبری؟ آگے انہوں نے کہا کہ ہم جو بشارت دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے بشارت دے رہے ہیں، اور رب کی بشارت حق ہی ہوا کرتی ہے۔ رہا معاملہ کہ تم جو کہتے ہو بڑھاپا، یہ بڑھاپا ہو جوانی ہو، اللہ ان کے محتاج نہیں ہے۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے، ٹھیک ٹھیک، فلا تکن من القانطین، نہ ہونا تم مایوس ہونے والوں سے، نا امید ہونے والوں سے نہ بن جانا، امیدوار رہنا۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، نہیں نا امید ہوتا اللہ کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، اچھا فرشتوں یہ بتاؤ آئے کیسے ہو؟ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، اے آنے والو تمہارا آنا ہوا کیسے؟ قالوا، کہا انہوں نے، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، ہم بھیجے گئے ہیں گناہگار لوگوں کی طرف، مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ إِلَّا آلَ لُوطٍ، لوط علیہ السلام کی آل کے بغیر باقیوں کو نجات ہو جائے گی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو پہلے مرحلے میں اول وہلے میں آل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کو نجات نہیں ملنی۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، بے شک البتہ ہم بچانے والے ہیں ان کو سب کے سب، سب کو ہم بچا لیں گے۔ ہم کیا بچائیں گے؟ جس کا پیغام لے کے آئے ہیں وہی بچائے گا، ہم تو ذریعہ بنے ہیں۔ الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، پکی بات ہو چکی ہے، ہم نے ٹھہرا لیا ہے اس بات کو کہ وہ پیچھے رہنے والوں سے ہو جائے گی، اور جو پیچھے رہنے والوں سے ہو گئے وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، بس جب آئے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس المرسلون، بھیجے ہوئے فرشتے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے تم تو اجنبی ہو، اوپرے لگتے ہو، کوئی جانے پہچانے نہیں ہو، خیر سے۔ قالوا، انہوں نے کہا بل جئناک بما کانوا
فیہ یمترون، بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ جس میں وہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، جس معاملے میں آپ کی قوم آپ سے جھگڑتی رہتی ہے وہ پیغام لے کے آئے ہیں، یعنی عذاب خداوندی۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور آئے ہیں آپ کے پاس بالحق، حق کے ساتھ لائے ہیں حق کا پیغام۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اس پیغام کے پہنچانے میں البتہ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس لے چل تو اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور چل پڑو تم ان کے پیچھے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور ان میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم چل پڑو جدھر کو حکم دیے گئے ہو، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق تم نکل پڑو یہاں سے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں ہم اس معاملے کا، یعنی یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے قوم کے اوپر پکڑ والا، یہ فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ کیا؟ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اس قوم کی جڑ صبح صبح کٹ جائے گی، یعنی صبح بعد میں ہوگی، اور ان کی جڑ کٹ چکی ہوگی، یعنی عذاب کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ ادھر وہ پیغام والی باتیں کر رہے تھے، اور ادھر جب قوم کے اوباشوں کو پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی امرد قسم کے لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی ہوس نفسانی کو پورا کرنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آ گئے شہر والے يَسْتَبْشِرُونَ، ایک دوسرے کو خوشی کی خبریں دیتے ہوئے، چلو چلو آ گئے ہیں ہمارا مدعا جو ہم چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، جو ہی پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پہ، تو انہوں نے قوم کے ان اوباشوں سے کہنے لگے، قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، یہ جو میرے پاس مہمان آئے ہیں کہ مہمان ہیں، بدقسمتوں پیچھے ہٹ جاؤ، مہمانوں کے معاملے میں دست درازی کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ جی، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، یہ میرے مہمان ہیں بس نہ شرمسار کرو تم مجھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اللہ سے ڈرو مجھے غم نہ پہنچاؤ، میری طبیعت پہ بڑا دکھ آ جائے گا، بڑا میں غمگین ہو جاؤں گا اگر تم نے مہمانوں کے ساتھ کوئی دست درازی کی تو مجھے شرمندگی ہوگی مہمانوں کے سامنے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ قالوا، قوم کے نوجوان کہنے لگے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کر رکھا تھا کہ تو نے کوئی سارے جہان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، فلاں کو بھی بچاؤ، فلاں کو بھی آگے آؤ، فلاں کے بھی آگے آؤ۔ اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے منع نہیں کر رکھا تھا تجھے جہان والوں سے؟ قالا، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ ہیں میری بیٹیاں، پوری قوم کی بیٹیاں۔ پیغمبر بڑا ہوتا ہے اور جو قبیلے کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کو بیٹیوں کو اپنی طرف نسبت کر ہی دیا کرتا ہے احتراما۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر یوں کر لو کہ ان کے ساتھ شرعی نکاح کر لو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تیری عمر کی قسم،
تیری زندگی کی قسم، بے شک وہ اپنی بد مستی میں مدہوش تھے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی بد مستی میں سرگرداں ہو رہے تھے، باز نہیں آ رہے تھے پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ پھر ہوا کیا؟ اخذتہم الصیحۃ مشرقین، آن پکڑا انہیں چیخ نے، مشرقین، صبح سویرے سویرے سورج کی دھوپ پھوٹتے ہی، ادھر سورج نکل رہا تھا اور ادھر اللہ کا عذاب آ رہا تھا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا ان کا اوپر والا حصہ نیچے، او زمین اتھل پتھل ہو گئی، نیچے والی اوپر، اوپر والے نیچے، زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، او زمین کا تخت ہی الٹ گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسا دی ہم نے ان پہ پتھروں کی بارش، کنکریوں کی، او اوپر پتھروں کی بارش آنے لگی سزا کے طور پہ قوم پہ۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ان واقعات میں دھیان رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، توجہ رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستیاں لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ جو تجارتی سفر ہے، اس راستے پہ جدھر سے یہ قافلے گزرتے ہیں، یہ بستیاں انہی راستوں پہ آتی ہیں۔ ان فی ذلک وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک بان والے البتہ ظالم تھے، مدین والے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ، انہوں نے بھی بڑا ظلم کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ باپ بول میں کمی بیشی نہ کرو، لوگوں کو گھاٹا نقصان نہ دو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں واہ جی واہ، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب کیا تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد والا راستہ چھوڑ دیں؟ تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تسلط، اپنی مرضی سے اس مال کو استعمال نہ کریں؟ کیا تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب قوم نے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو ایسا کہا تو پھر ہوا کیا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، قوم لوط کی بستی بھی، مدین بستی بھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کی بستی بھی، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ جو تجارتی کھلا راستہ ہے، میں جس کو آج کل کہا جاتا ہے جی ٹی روڈ، بڑی سڑک، سرکاری بڑی سڑک، یہ جو تمہارا بڑا کھلا راستہ ہے جس سے تمہاری تجارتی اسفار ہوتے ہیں، اسی راستے پہ جو دونوں بستیاں موجود ہیں، شعیب علیہ السلام کی بستی بھی اور لوط علیہ السلام کی بستی بھی، اور ان کا حشر دیکھ لو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تیسرا نمونہ، پہلا نمونہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی، دوسرا نمونہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بربادی، تیسرا نمونہ تخفیف دنیاوی کا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اصحاب الحجر۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تاکہ جھٹلایا ہجر والوں نے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے، کس کو؟ المرسلین، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور دی ہم نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ فَقَالُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس ہو گئے وہ
اس پیغام سے جو پیغام دے رہا تھا حضرت صالح علیہ السلام، اعراض کرنے والے، معرضین اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، وَقَالُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں سے گھر، یعنی پہاڑوں کو کھود کھود کے اپنے مکان بنایا کرتے تھے، گھر بنایا کرتے تھے، آمینین، اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ یہ پرامن جگہ ہیں، امن سے رہنے کی جگہ ہیں۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبر کریم کی نہ مانی اور رب کی طرف سے پکڑ آئی تو اخذتہم الصیحۃ مصبحین، صبح صبح ہی چیخ آئی، اللہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، عذاب آیا، نہ کوئی چھڑا سکنے والا، نہ کوئی بچانے والا، نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ دوست ساتھی کام آئے، اور نہ ہی ان کے غلط نظریات انہیں بچا سکے۔ وہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، معبودان باطلہ پہ ان کو یقین تھا، ان میں سے بھی کوئی بچانے کے لیے نہ آیا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس ناکام آئے ان کے وہ غلط نظریات جو وہ خود بنایا کرتے تھے، ناکام آئے ان کے مال و اولاد جن کو وہ کمایا کرتے تھے، کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہ آ سکا۔ اللہ نے پھر ایک مختصر سی عقلی دلیل دی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، نہیں بنایا تو بنایا پھر کس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے لیے، حق کے ساتھ، حق کے اظہار کے لیے، حق کی علامت بنا کے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے۔ سمجھو ذرا، اللہ تو کہتے ہیں کہ زمینوں کو اور آسمانوں کو ہم نے حق ظاہر کرنے کے لیے بنایا، اور آج نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کا یہ نظام کسی ہستی کے لیے بنا ہے، پھر اپنی پسند کی ہستیوں کے نام لینے شروع کر دیے، کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا، فلاں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اپنی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے، حق کا فہم دینے کے لیے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، مان جاؤ گے تب بھی بدلہ پاؤ گے، نہیں مانو گے تب بھی پکڑے جاؤ گے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے۔ جب قیامت آنے والی ہے تو مانو گے تو فائدہ پاؤ گے، نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے میرے پیغمبر درگزر کرنا خوبصورت، کنارہ کش ہو جا، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کر۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک میرا پروردگار وہی ہے خلاق، پیدا کرنے والا ذرے ذرے کا، خلاق پیدا کرنے والا ذرے ذرے کا، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی تخلیق سے باہر نہیں، العلیم، اور جاننے والا کائنات کے ذرے ذرے کا، کوئی کائنات کی چیز اس کے علم سے بھی باہر نہیں، اس کی تخلیق سے بھی باہر نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز وجود میں ہو اور پھر اس کا خالق اللہ کی ذات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور البتہ تحقیق اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور عظمت والی کتاب قرآن،
اور جس کو یہ سب سے بڑی نعمت مل جائے اسے پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج قرآن بھی اٹھایا ہوا ہے، پریشانیوں میں بھی گرا ہوا ہے، اور پھر قرآن ہونے کے باوجود کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی زندے کبھی مردے، ان کے دروازوں پہ جا جا کے سیس نواتے ہیں، حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب تو کہتی ہے کہ حاجتیں پوری کرنے والی ذات ہے تو فقط اللہ ہی کی۔ یہ ہمارا بڑا احسان ہوا، تم اس احسان عظیم کے ہوتے ہوئے بھی پھر ادھر ادھر توجہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اے میرے پیغمبر نہ بڑھا تو اپنی نگاہوں کو ان کی طرف کہ جن کو ہم نے قسم قسم کی چیزوں سے مالا مال کیا ہے۔ کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کو مرتبے کو دیکھ کر ادھر نگاہیں نہ چلی جائیں، یہ بڑا کامیاب انسان ہے، اس نے یہ اکٹھا کر لیا، یہ ہوا یہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں نا، لا تمدن عینیک، اپنی نگاہوں کو ادھر کرنا ہی نہیں، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی غمگین ہونا ان پہ، اور ان کی پریشانیوں کو دیکھ کے غم زدہ بھی نہیں ہونا، البتہ ان سے تعلقات اپنے ایسے رکھنے ہیں کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا ہے تاکہ ان کے دلوں میں کسی قسم کی، ایمان والوں کے دلوں میں پریشانی نہ آ جائے۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور کیسے؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، اِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں تو ہوں ڈرانے والا کھلا کھلا، كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ۔ چوتھا نمونہ تخفیف دنیاوی کا، چوتھا نمونہ مکے والوں کا حال دیکھ لو، كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے تقسیم کرنے والوں پہ کیسے تقسیم کرتے تھے، بانٹ دیتے تھے، اس راستے پہ تو بیٹھ جا، اس راستے پہ تو بیٹھ جا، اس راستے پہ فلاں بیٹھ جائے، اس پہ فلاں بیٹھ جائے۔ کرنا کیا ہے؟ باہر سے جو قافلے آئیں، جو لوگ آئیں، ان کو پہلے ملاقات کرنی ہے، اور ان کو یہ باور کرانا ہے کہ ہمارے مکے میں ایک شخص ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قریب نہیں جانا۔ باریاں تقسیم کر لی، حصے کر لیے، تقسیم کر لی، علاقے بانٹ لیے، اور اصل میں رکاوٹ ڈالنی ہے کہ کوئی باہر سے آئے تو کہیں محمد کریم کے قریب نہ چلا جائے، اگر ادھر چلا گیا تو اسی کا بن کے رہ جائے گا، اس سے بچانا ہے، ادھر اس کے قریب کسی کو جانے نہیں دینا۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا قرآن کریم کو ایسے کر لیا تھا کہ یہ آیت قابل عمل ہے، یہ نہیں ہے، اس پہ کو ماننا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے یوں کر کے حصے کر لیے تھے کہ اس کو تسلیم کر لو، یہ تمہارے کام کا، اس کو چھوڑ دو، جیسے آج کل ہو رہا ہے، پسند کی بات آئے تو مان جاؤ، نہ پسند آئے تو اللہ کی کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ہیلا یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں الفاظ تو ہیں لیکن تم زیادہ سمجھنے والے آ گئے ہو اس کی مراد کو، ہمارے بزرگوں نے نہیں سمجھا، وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، بہانہ۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے رب کی میرے پیغمبر، ہم ضرور بے ضرور پوچھیں گے سب کو، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔
جو وہ نظریات گھڑتے ہیں یا پیش کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے، ہم ضرور بے ضرور ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے میرے پیغمبر کھول کر بیان کر دیجئے وہ مسئلہ جس مسئلے کا آپ کو حکم دیا گیا۔ فَاصْدَعْ، کوئی رعایت نہیں کرنی۔ یا اللہ پھر یہ مانتے جو نہیں، کٹ ہوئیاں جو کرتے ہیں، فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اعراض کر لیجئے، کوئی پرواہ نہ کیجئے۔ اور یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، تبصر اڑانے والے ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کو مستہزئین، استہزاء کرنے والوں کی طرف، یعنی ان کے قضا کما کرنے کے لیے ہم کافی ہیں آپ کو، یعنی ان سے بدلہ ہم خود لے لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جنہوں نے جو بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ اور معبود، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ استہزاء کرنا کتنا بھاری جرم ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تاکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں میرے پیغمبر، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو تانے دیتے ہیں نا، کبھی کچھ کبھی کچھ، آپ کا دل اس سے تنگ ضرور ہوتا ہے، لیکن میرے پیغمبر تسلی رکھیے، دل تنگ نہ ہوئیے، یہ جانے ہم جانے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم کافی ہیں، یعنی ان کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں، آپ پریشان نہ ہونا۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اپنا تعلق رب سے مضبوط رکھنا ہے، اور وہ ہوگا کیسے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ۔ تسبیح یہ ہے کہ اللہ کو شریکوں سے پاک ماننا ہے، کہ ذات و صفات میں، عادات و کمالات میں، اختیارات و دائمی حیات میں اس کا شریک اور ساتھی کوئی نہیں ہے۔ بحمد رب کا، رب کی حمدوں کے ساتھ، کسی کو اس جیسا نہ سمجھنا، اس کو کسی جیسا نہ سمجھنا۔ ذرا جملہ قابل غور ہے، کسی کو رب جیسا نہ سمجھنا اور رب کو مخلوق میں سے کسی جیسا نہ سمجھنا، یہ ہے سبح بحمد رب کا۔ تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ جو سجدہ کرنے والے عاجزی پیش کر رہے ہوتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ہو کر عاجزی پیش کرنے لگ جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرتے رہیے اپنے پروردگار کی، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقینی خبر، یقینی بات۔ المراد من الیقین الموت، لفظ یقین سے مراد موت ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ تکاثر میں آتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کرتے رہیے اپنے پروردگار کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقینی بات، یعنی جب تک موت نہیں آتی اتنے تک عبادت کرتے رہیے، اور جب آ جائے گی موت پھر عبادت نہیں ہوگی۔ رب نے تو یہ کہا، اور خیر سے آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، بادشاہوں حجے بھی کرتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔
جی سورت النحل، سورت الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہجر والوں کا حال پڑھ چکے ہو، اور ہجر والوں کا حال جو تم نے پڑھا ہے اس میں نافرمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی سے بچ نہ سکے، اس بات کو ذہن میں رکھو اور یاد کر لو۔ اور اگر یہ بات ایسے سمجھ نہیں آئی تو آؤ میں اللہ تمہیں ایک شہد کی مکھی کا حال بتلاتا ہوں کہ شہد کی مکھی جن راستوں میں ڈلتی ہے وہ وہی راستے جو اللہ نے ان کے لیے متعین کیے ہیں، وہ پھلوں کا رس لیتی ہے، پھولوں کی خوشبو لیتی ہے، تمہارے لیے خوش ہاضمہ اور خوش ذائقہ شہد تیار کرتی ہے، لیکن کیا مجال کہ اللہ کے بتلائے ہوئے راستوں سے ادھر ادھر ہو جائے۔ شہد کی مکھی سے ذرا آپ عبرت لے لو، سمجھ جاؤ کہ ہمارے لیے بھی اللہ نے ایک راستہ متعین کیا ہے، اس راستے پہ ہی ہم نے چلنا ہے، اس راستے سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ اور اگر اس راستے کو چھوڑا جس طرح ہجر والوں نے راہ راست کو چھوڑا تھا، پیغمبر کی دعوت کو چھوڑا تھا تو عذاب کا شکار ہو گئے تھے، تم بھی عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ دوسرا رات، او سورت ابراہیم میں پہلی قوموں کے حالات و واقعات تھے، سورت ہجر میں بتلایا گیا تھا کہ اب وقت ہے مان جاؤ، اگر عذاب آ گیا تو پچھتاؤ گے مگر پچھتاوا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اب سورت النحل میں اللہ نے فرمایا اگر عذاب الہی آ گیا تو پھر تمہارا کوئی ہیلا کارگر نہیں ہوگا۔ اب سمجھ لو کہ اگر تم نے نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہے تو عذاب خداوندی آیا ہی آیا، جلدی نہ کرو، اور اگر جلدی کرو گے تو عذاب آ گیا تو اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ سورت نحل ہی میں اللہ نے اہل مکہ کا حال ذکر کیا اور فرمایا کہ جب ان پہ قحط آیا تو پھر کوئی بھی اس قحط کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تیسرا قریب کا رات، سورت ہجر کے آخر میں کہا گیا تھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور کہتے رہو۔ سورت النحل میں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بالکل قریب کا رات ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا ہے اللہ کا حکم۔ مقصودی بیان ہے سورت کا کہ تم نہ ماننے پہ مصر ہو، انکار کرنے پہ مصر ہو تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ آ گئی، جب تم نہ ماننے پہ مصر ہو تو اللہ کی پکڑ آئی ہی آئی۔ فلا تستعجلوہ، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا ہے حکم اللہ کا عذاب والا۔ کن پہ؟ جو اس بات پہ مصر ہیں کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے پہ اور افعال شرکیہ پہ جو لوگ مصر ہیں، سمجھ لیں کہ عذاب خداوندی آ گیا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا ہے حکم اللہ کا، بس نہ جلدی کرو تم اس کی۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بلند و بالا ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ اتارتا رہتا ہے فرشتوں کو بالروح من امرہ، اپنی حکم والی روح کے ساتھ، اپنے حکم والی روح کے ساتھ، یعنی مسئلہ توحید کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ وہ چاہتا ہے۔ فرمایا انذروا، پیغام اس کا یہ ہوتا ہے، وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ تم ڈراؤ، انہو، اس بات سے، لا الہ الا انا فاتقون، یہ پیغام ان کو بتلاؤ اور رب کی مخالفت سے ان کو ڈراؤ۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا انا، میرے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں، فاتقون، پس ڈرو تم مجھی سے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک۔ تعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دلیل عقلی، فرمایا اس نے پیدا کیا انسان کو ایک ناپاک خون سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اتنی ناپاک، کپڑے پہ لگے تو کپڑا پلید، بدن پہ لگے تو بدن پلید۔ اور پھر ذرا انسان غور کر کہ اکڑ کتنی ہے، غرور کتنا ہے، جھگڑا کتنا ہے، کہ گلیوں کے کناروں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میرا مقابلہ کاری کوئی نہیں سکتا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ ہو گیا واضح جھگڑنے والا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، صرف تمہارا ہی خالق نہیں ہو انسانوں، بلکہ یہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بھیڑ بکری بھینس وغیرہ، ان کا بھی پیدا کرنے والا میں ہی ہوں۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ جو چوپائے ہیں ان میں بہت سارے فائدے ہیں تمہیں، سردی سے بچاؤ ہے، اونی کپڑے ہیں، کوٹ ہیں، اور پھر اس میں منافع کے سامان ہیں، منڈیوں میں جا کے بیچتے ہو، پیسے کماتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کئی کے گوشت تم استعمال کرتے ہو، فائدے ہی فائدے ہیں تمہارے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اے کسانوں تمہارے لیے بڑی رونق ہے، صبح جب مال کو لے کے نکلتے ہو گلیوں میں، راستوں پہ، تو ایسے آج کل چونکہ وہ سلسلہ دیہاتوں میں لوگ دیکھتے نہیں نا، آج کل ان کے لیے جمال اسی میں ہے کہ کوٹھی کا گیراج کھلے اور اندر مرسڈیز گاڑی ہو، پتہ نہیں پی این ان کے کیا کیا بلا نام ہیں ان کے، قیمتی قیمتی گاڑیاں وہ نکلتی ہیں گلیوں میں، روڈوں پہ، لوگ فخر کرتے ہیں کہ بڑا مال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا جانوروں کو دیکھا کرو، جانور کتنے قیمتی ہیں، یہ مال کتنا قیمتی ہے، اور اس میں جو مال کا مالک ہوتا ہے، چرواہا اپنا مالک ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کا، اس کی کیا شان ہے جب وہ صبح لے کے نکلتے ہیں کھیتوں کی طرف اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس میں بڑی خوبصورتی ہے جب تم صبح کو نکلتے ہو کھیتوں کی طرف چرانے کے لیے، یا شام کو واپس لوٹتے ہو جانوروں کو چرا کے واپس لوٹتے ہو، اس وقت تمہاری بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بڑا مقام ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جو جانور ہیں ان میں بعض وہ جانور ہیں جو تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، ایسا سامان لے کے جاتے ہیں، خچر، گدھے، گھوڑے، اونٹ، تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، إِلَىٰ بَلَدٍ، ان شہروں کی طرف، ان جگہوں کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، نہیں ہو تم وہاں پہ پہنچ سکنے والے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر،
ابھی بھی بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی، وہاں خچروں پہ اور اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ سامان لادا جاتا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا پروردگار البتہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور ذرا غور کرو، اسی اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے گھوڑے بھی، خچر بھی، گدھے بھی، لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینتاً، اور تمہارے لیے زینت ہے، گویا تمہارے مال میں اور تمہاری عزت میں اضافے کا سبب بھی ہیں، اور تم انہیں استعمال بھی کرتے ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا رہتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے۔ اللہ صرف یہی چیزیں نہیں، ان کے علاوہ کئی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جن میں تمہارے لیے زینت ہے، تمہاری سواریوں کا انتظام ہے، اور ابھی تک تم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہو۔ بعد میں آگے دیکھ لو، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، ٹریلیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی تک پہنچتی ہے سیدھی راہ۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ فرماتے ہیں میری ان تخلیق شدہ چیزوں کو استعمال کرتے جاؤ، میری راہ پہ چلتے جاؤ، یعنی مجھے راضی کرتے جاؤ۔ لیکن کتنا ناشکرا انسان کہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، بعض راستے بڑے جائر ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، یعنی یہ چیزیں مل بھی جائیں تب بھی کبھی کبھی انسان ناقدرہ ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، نسبتیں اللہ کی طرف کرنے کی بجائے بزرگوں کی طرف کرنے لگ جاتا ہے، اور کوئی پوچھے بڑا مال آ گیا، بازی بزرگوں کی نظر کرم ہے نا، اللہ کا نام ہی کوئی نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پہ رکھ لیتا، یعنی کوئی غلط ہوتا ہی نہیں، لیکن پھر وہ جبر ہو جاتا، اور جبری ایمان بھی قبول نہیں، جبری کفر بھی قبول نہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دلیل عقلی نمبر 2، وہ وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمانوں سے پانی، لَكُمْ، تمہارے لیے، مِنْهُ شَرَابٌ، اسی پانی سے پینا ہے تمہارا، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی پانی سے زمین پہ درخت اگتے ہیں، گھاس اگتی ہے، جن گھاسوں پہ جا کر تم اپنے جانوروں کو جا کے چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اور پھر اللہ اگاتا ہے اسی کے ذریعے تمہارے کھیت، وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، زیتون کے درخت ہیں، یہ تمہارے لیے کھانے کے بھی کام آتا ہے، مالش کے بھی کام آتا ہے، اور کھجوریں اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کا نظام بنایا، مسخر کیا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کا نظام ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے ہیں جو اس کے حکم کے پابند ہیں، مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ، جب وہ اس کا حکم آتا ہے چمکتے ہیں، جب اس کا حکم آتا ہے مکمل ہو جاتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک ان میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ سمجھتے تو ہیں انسان کے ہم بڑے دانا ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، لیکن جس کو اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں وہ بڑا جاہل ہے، بڑا بے عقل ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور وہ چیزیں بھی تمہارے لیے قدرت کی نشان ہیں جو پھیلائی اس نے زمین میں، مختلفاً ألوانه، جن کے رنگ مختلف ہیں۔
کوئی چھوٹا پھل ہے، کوئی بڑا پھل ہے، کوئی سبز ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی فرمایا مختلفاً الوانو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، البتہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو دھیان کرتی ہے، یذکرون دھیان رکھتی ہے، خیال رکھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہی ذات ہے جس نے مسخر کیا ہے دریا کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، دریا بہ رہا ہے، مچھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، جال ڈالا ہوا ہے، تر و تازہ گوشت مل رہا ہے۔ گوشت وہ بھی ہوتا ہے جو جانور کو سامنے ذبح کیا جائے پھر اس کی بوٹیاں بنتی ہیں، وہ گوشت ہوتا ہے، لیکن یہ لحم طری جو ہے یہ مچھلی کو اللہ نے قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت جانور کا حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتی ہے، پہلے ذبح ہو، پھر کھال اتاری جائے، پھر اس کی ہڈیاں توڑی جائیں، پھر روٹیاں بنائی جائیں، پھر جا کے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ مچھلی بس پانی سے باہر نکالو اور استعمال کرنا شروع کر دو۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہ ہوئی ذات ہے جس نے مسخر کیا دریا کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ تم اسے تازہ گوشت مچھلی، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور نکالو تم وہاں سے زیور، تَلْبَسُونَهَا، جن کو تم پہنتے ہو، اور یہ سکیاں، یہ موتی، یہ گلے کے ہار، وہ دریاؤں سے حاصل ہو رہے ہیں، سمندروں سے حاصل ہو رہے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو چل رہی ہوتی ہیں اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، ان کشتیوں پہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایک زمین سے دوسرے، ایک ملک سے دوسرا ملک، فرمایا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جہاں تنخواہ کم ہے باہر جاؤ گے تنخواہ زیادہ مل جائے گی، وہاں چلے گئے تو پھر اللہ فرماتے ہیں جب مال میں افزودگی ہونے لگی تو پھر شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور ڈال دیے اس نے زمین پہ بوجھ، بڑے بڑے پہاڑ لگا دیے تاکہ زمین کا ہلنا بند ہو جائے، یہ میخیں ہیں میخیں، ان تمید بکم، کہ کہیں وہ تمہیں لے کے جھک نہ پڑے، آبادی ایک طرف زیادہ ہو گئی، بیلنس برابر نہ رہا، وہ سائڈ جھک جائے اور دوسری سائڈ اونچی ہو جائے، توحید آباد میں آبادی کم، پنڈ پڑیا میں آبادی زیادہ، روڈ کا وہ پہلو جھک جائے اور یہ پہلو اٹھ جائے، اس سارے کام کو روکنے کے لیے اللہ نے زمین پہ کس کو لگا دیا؟ پہاڑوں کو لگا دیا، تاکہ زمین ہلے نہیں اور تم اس کے ایک طرف بوجھ زیادہ ہونے سے جھک نہ جاؤ۔ ان تمید بکم وانہارا، اور نہریں چلا دی اسی زمین میں، وسبلا، اور راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستے پا سکو، رہنمائی حاصل کر سکو، وعلامات، اور اس کے علاوہ کئی اور نشان ہیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور یہ ستاروں کا نظام ہے جن سے وہ راستہ پاتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ ایک طرف خالق ہے اور دوسری طرف مخلوق ہے، یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے، اس بات کو دھیان میں کیوں نہیں لاتے ہو کہ مخلوق کو خالق کے برابر کیوں جا پہنچایا، اس کا شریک کیوں جا بنایا؟ اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی تمہیں نعمتیں نظر آ رہی ہیں، اگر تم
اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کر نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو لا تحصوها، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، شمار میں نہیں لا سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ البتہ بخشنے والا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. دلیل عقلی نمبر 3، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارا کوئی حال بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے. 3 دلیلیں دی اللہ نے، اور 3 دلیلوں پہ اللہ پہ ثمرہ مرتب کر رہے ہیں. جب پوشیدہ رازوں کا جاننے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کا اور انسان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتے ہو کہ آسمانوں سے بارشیں برسانے والا بھی اللہ؟ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر اس کے ساتھ تم ان کو شریک ٹھہراتے ہو، حاجات و مشکلات میں پکارتے ہو جنہوں نے بنایا ہی کچھ نہیں. سمجھو یہ ثمرہ ہے پچھلی ساری دلیلوں کا. دلیلیں کیا تھیں؟ زمین و آسمان کا تمہارا خالق اللہ ہے. پھر اللہ نے بارشوں کا ذکر کیا، رازق بھی تمہارا اللہ ہے. پھر اللہ نے اپنے علم کا تذکرہ کیا کہ کوئی کائنات کا ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، خوب جانتا ہے. ایک طرف ہوگا اور دوسری طرف وہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا بلکہ بننے میں خود محتاج ہیں. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ ہستیاں، وہ لوگ جن کو پکارا کرتے ہیں پکارنے والے اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، نہیں بناتے وہ کچھ بھی، نہیں بنایا انہوں نے کچھ بھی. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ تو مخلوق ہیں، مخلوق کو بلا خالق سے کیا برابری کی نسبت. اموات غیر احیاء، اور جن کے دروازے پہ جا کے یہ ان کو پکار رہے ہیں وہ تو مردہ ہیں. غیر احیاء، نہیں ہیں زندہ. اموات کہہ دینے سے بات پوری ہو جاتی تھی، لیکن اللہ نے ساتھ غیر احیاء والا جملہ بڑھا کے اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ ایسے مردے ہیں کہ جن میں زندگی ہے ہی نہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا ہی بھی پتہ نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. جن کو اپنے حال کا پتہ نہیں وہ تیرے میرے حال کو جان سکتے نہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جن کو اپنی جان کی خبر نہیں ان کو سارے جہان کی خبر بولو نہیں ہے. جن کو اپنی جان کی خبر نہیں ان کو سارے جہان کی خبر نہیں ہے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں، پتہ نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، آیا اصل دعویٰ اعادہ کر رہے ہیں اللہ دوبارہ، تمہارا معبود اکیلا ہے. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت میں. قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل انکاری ہیں، نہیں مان رہے ان کے دل، اور وہ بڑے مغرور ہیں، بڑے متکبر ہیں. لا جرم، پکی بات ہے، بالیقین بات ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ اللہ نہیں پسند کرتے تکبر کرنے والوں کو.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب انہیں کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں اساطیر الاولین، کچھ نہیں، بس پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو قرآن کی حقیقت کا کیا کیا انہوں نے؟ انکار، اور قرآن کے حقائق کا انکار کرنا جرم ہے، اور یہ جرم والی گڈی دن قیامت کے اٹھائیں گے اپنے کندھوں پہ، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ انکار کر کے ایسی باتیں کہہ کے اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے دن قیامت کی۔ پورا بوجھ کندھوں پہ آ جائے گا، اپنا بھی اور جنہوں نے ان کی بات مان کر ان کے پیچھے چل پڑے ان کا بوجھ بھی یہی اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کا بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ انکار کرنے والوں کے لیے سزا اور اقرار کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کی جزا۔ جنہوں نے کیا انکار وہ سزا سے نہ بچ سکے، نہ پہلے بچ سکے اور نہ یہ بچ سکیں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاکہ دغا بازی کر چکے ہیں، ہیلے بہانے کر چکے ہیں پہلے لوگ بھی، جنہوں نے دھوکہ دیا اور انکار کیا۔ أَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، آ گیا ان پہ اللہ کا حکم اور ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے اللہ نے ہلا دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ، اوپر ان کے گر پڑی چھتیں۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آ گیا ان پہ عذاب، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے جہاں ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی انکار کرنے کی، کہ دنیا میں عذاب یہ آیا کہ بنیادیں ہلی، زلزلے آئے، مکان گرے، نیچے دب گئے، اور دن قیامت کا جب قائم ہوگا اس دن حال کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو ایسا رسوا کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا کہ یہ کہے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کی شراکت داری پہ تم ضد کیا کرتے تھے، بادشاہ کہ وہابی نہیں مانتے۔ ان کو بھلا کیا پتا، ہمارے بزرگ بڑے کرنیاں والے، بڑے بھرنیاں والے، بڑے اختیارات والے ضد کیا کرتے تھے، دنیا میں جھگڑتے تھے۔ اللہ جب دن قیامت کے پوچھے گا اب بتاؤ این شرکائی، کہاں ہیں وہ میرے شریک؟ قال الذین اوتوا العلم، پھر کہیں گے اہل علم، وہ جن کو اللہ نے فہم و فراست دی، سمجھ دی، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، اس دن بڑی ذلت ہے اور بڑی بری سزا ہے کافروں کی، جنہوں نے انکار کیا، نہ مانا۔ اور یہ صرف قیامت کے دن ہی نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ سزا ان کی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس وقت ان کی موت کا وقت آتا ہے، وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کو جب فوت کرنے لگتے ہیں فرشتے، اور روح قبض کرنے والے فرشتے، معلوم ہوا کہ روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ نہیں بلکہ یہ پوری جماعت ہے۔ یہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، ملک الموت، یہ تو ان کے کمانڈر ہیں، بڑے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، وہ ظاہر کریں گے اس وقت فرما برداری، اطاعت گزاری، اور یہ کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ،
ہم تو نہیں تھے کوئی برا کرنے والے، ہم نے تو گناہ کیا ہی کوئی نہیں جی، کوئی جرم کیا ہی نہیں، انکار کر دیں گے۔ بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں کیا، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے، اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا جو کچھ دنیا میں کیا اب اس کی سزا بھگتو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، بس داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں پہ، ہمیشہ رہنا ہے اسی جہنم میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ قرآن کریم کا اپنا ایک انداز ہے، جہاں تذکرہ آتا ہے اہل جہنم کا، اس کے ساتھ مد مقابل اللہ تعالیٰ تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں اہل جنت کا، کامیاب ہونے والوں کا۔ چلو جی، آج کا سبق یہیں پہ